اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا کہ ایک سال ایک مہینہ کے برابر ہو جائے گا، جبکہ ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک ساتھ کے برابر ہو جائے گا، اور ایک ساتھ آگ سے پیدا ہونے والی چنگاری کے برابر ہو جائے گی۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ جب بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بارش کی بوندوں سے زیادہ اس پر رحمتیں برستی ہیں۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ صبر دو طرح کا ہے، مصیبت پر صبر کرنا اچھا ہے، مگر گناہ سے بچنے کا صبر اس سے بہتر ہے۔ اپنی ذات کی تعمیر کرو، دنیا خود بخود تمہاری طرف آئے گی۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ جس کی جیسی نیت ہوتی ہے وہ ویسی ہی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق رکھتا ہے تو کوئی پانی کا پیالہ رکھتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرو، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑوں سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ اندھیرے میں ایک دوست کے ساتھ چلنا روشنی میں اکیلے چلنے سے بہتر ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسی عجیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ کوئی بھی قوم یا نسل جب تباہ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اپنوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کچرا گھر کے اندر خود پیدا ہوتا ہے، کوئی باہر سے پھینک کر نہیں جاتا۔ تم میری یہاں تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کروں گا، قرآن کہتا ہے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ خود الغرض لوگ سائے جیسے ہوتے ہیں، روشنی میں نظر آتے ہیں مگر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی کام اور ہنر کا راز انسان کو اسی کام میں پوشیدہ ہے جسے وہ مستقل مزاجی سے انجام دے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ وہ شخص جو ان تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ انسان کو سب سے زیادہ سکون اس وقت ملتا ہے جو وہ اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دیتا ہے۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ دور ہو جاتا ہے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت و نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض ہو مگر دشمنوں کی صف میں نہیں کھڑا ہوتا۔ بیکار کبھی نہ بیٹھو، اس لیے کہ برے خیالات ہمیشہ بیکاری میں ہی آیا کرتے ہیں۔ اپنے آپ پر بھروسہ کرو مگر غرور مت کرو، کیونکہ غرور وہ پردہ ہے جو حقیقت چھپا دیتا ہے۔ اگر آپ سچ بولنے کے عادی ہیں تو سن لیں، آپ سے محبت کرنے والے دن بدن کم اور نفرت کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ اور بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ رہتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ ہماری زندگی میں آنے والے آدھے سے زیادہ طوفانوں کا تو ہماری نمازیں ہی روک سکتی ہیں۔
تمہارے رزق میں دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ پھر سجدوں میں اس سے بہتر پا لیا جو میں نے کھویا تھا۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ عقل جیسی کوئی دولت تو نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ جس نے دنیا کو دل میں جگہ دی اس نے 3 چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا، ایسی فکر جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی حرص جو کبھی پوری نہ ہو اور ایسی امید جو کبھی پر نہ آئے۔ اپنے دوست کی غلطی معاف کر دے، اس سے تیرے دشمن بھی تجھے اچھا سمجھیں گے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کرنے لگیں وہاں بات ختم کر دینی چاہیے۔ کسی میں خوبی نظر آئے تو بیان کر دو، مگر اگر خامی نظر آئے تو خاموش رہنا ہے، تمہاری اپنی خوبی کا امتحان ہے۔ کبھی زندگی میں سب کچھ خدا پر چھوڑ دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ اچھی ماں کی تربیت، عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، زندگی سے جڑی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنے ٹھنڈے اور پرسکون کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے، جو آپ کے ساتھ چند لمحے گزارے وہ اپنی پریشانی بھول جائے۔